صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامعہ تدریس القرآن اویسیہ میں شمال مکرم کی 10 تاریخ یعنی 10 شوال کو درس نظامی کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا اس نظام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، نظام کو سیکھنے اور بھی اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اور جو میرے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک موجود ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق بھی اخلاص کے ساتھ ہے۔ مصنف حضرات اپنی کتاب لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں حدیث اخلاص لکھتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ شہرت کے لیے نہیں کر رہے، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ عزت کے لیے نہیں کر رہے، اور یہ ٹکر کے لیے نہیں کر رہے، روٹی کے لیے نہیں کر رہے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومے پاؤں چومے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نوٹ ملے، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کتاب لکھ رہے ہیں اور یہ کتاب لکھنے لگے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر مقصود ہے، اجر مل جائے، ثواب ملے۔ آگے پھر جو اس کتاب کو پڑھیں تو وہ بھی اس طرح توجہ کریں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کہ مصنف نے جب آغاز کیا ہے تو حدیث اخلاص سے کیا ہے، اور ہمیں بھی جو کام کرنا ہے ہمیں بھی اس طرف نہ رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کے اندر خلاص ہو، اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر اچھی نیت ہو، اچھا ارادہ ہو، اور کوئی ارادہ نہ ہو، اور کوئی ارادہ نہ ہو، تو پھر اس عمل میں نور ہوتا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں ویلیو ہوتی ہے، اس عمل پہ اللہ عز و جل کے ہاں قرب ملتا ہے، اللہ عز و جل اپنے قریب کرتا ہے، اور اس کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ اور جس عمل اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو نور نہیں ہے، تو کتنا وہ عقل مند ہوگا، کتنی محنت کرے اور ملے کچھ نہ۔ آپ میں سے کوئی ایسا عقل مند نہیں ہے کہ 4 گھنٹے لگائے مزدوری کوئی نہ ملے تو اس لیے لگا رہا ہے، سارے کہیں گے نہیں ہمیں تو اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ پھر اتنا عمل کر کے بھی جس کے گھر میں آپ نے صفائی کی وہ آپ پہ راضی نہیں ہے، تو آپ میں سے کوئی ایسا عقل مند نہیں ہے کہ ایسا سودا کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی بندہ 8-9 سال لگا لے اور 10 نظامی کرے، نیت اس کی شہرت کی ہو، تو بتاؤ اللہ کے ہاں کیا ملا؟ کتنا عقل مند ہے، 9 سال آپ نے برباد کر دیے، کس میں؟ ریاکاری میں، دکھلاوے میں، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن ثواب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ 9 سال پڑھے، عزت کے لیے پڑھے، شہرت کے لیے پڑھے، تو ملا کیا اللہ کے ہاں؟ دنیا کے ہاں شہرت مل گئی نا،
اللہ کے ہاں تو نہیں نا۔ اس لیے آج یہ جو ہم آغاز کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ذہن بنانا ہے کہ ہم نے پڑھنا کس لیے ہے، ہم نے کس لیے ہے۔ تو کس لیے پڑھنا ہے؟ ڈنڈے سے ڈر کے نہیں پڑھنا اور بندے سے ڈر کے نہیں پڑھنا، ڈنڈا اور بندہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں پڑھنا۔ تو کس کے لیے پڑھنا ہے؟ دین سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، اور اس دین کی شمع کو ہم نے عام کرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اللہ عز و جل اور اس کے محبوب اور محبوبوں کے محبوب ہیں ان کی عزتوں کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے اور اس اخلاق کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو عام کرنا ہے لوگوں میں، کہ درندگی پھیل رہی ہے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، تو انہیں بتایا جائے کہ اس طرح نہیں۔ تو جب خود علم ہوگا، عمل ہوگا، تو پھر آگے نور پھیلے گا نا۔ تو جب خود ہی پتہ نہیں کہ اخلاق کریمانہ کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، تو پھر ہم آگے کیا پھیلائیں گے، معاشرے کو کیسے بچائیں گے، اور اس اندھیری اور تاریکی سے کیسے نکالیں گے جب روشنی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس کی چیز پہ ایمان رکھنا ہے، اور ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں، پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس اصول ہوں کہ اس اصول کی بنیاد پر ہم اپنے دین کا دفاع کریں، ہم اپنے اکابرین کا بھی دفاع کریں کہ جنہوں نے اتنی محنت مشقت کر کے جدید مسائل کو قرآن و حدیث سے واضح فرمایا اور جدید مسائل کو حل کیا، تو آج ان پہ انگلیاں اٹھیں، تمہارے پاس اصول ہی کوئی نہیں ہوگا تو ہم کیسے پھر دفاع کریں گے؟ کس طرح فقہ کا بھی دفاع ہوگا، کس طرح اکابرین کی تصنیفات کا بھی دفاع ہوگا؟ نہ تو وہ گمراہی تک کے فتوے لگاتی۔ تو یہ سارا کچھ اچھی نیت کی بنیاد پر ہوگا، تو پھر آپ کو بڑی جلدی اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرما دے گا، بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن نیت کیا؟ نیت پکیدہ ہو۔ اب یہ میرے سامنے اشیۃ اللمعات ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اونچی بولیں، آپ کو نام بھی یاد ہونی چاہیے۔ اور یہ ہے مشکات المصابیح کا ترجمہ، کس کا؟ اور اس کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ کون ہے؟ انہیں کہتے ہیں محدث علی الاطلاق، سارے انہیں محدث مانتے ہیں، سارے، اپنے بھی بیگانے بھی، محدث علی الاطلاق، شیخ عبدالحق محدث۔ آپ نے یہ جو اشیۃ اللمعات جو آپ کی ہے اور مشکات المصابیح یہ حدیث پاک کی کتاب، اس کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے، جس میں اب میرے پاس یہ فارسی کی بھی موجود ہے اور ملا علی قاری علی رحمہ کی مرقات جو عربی میں مشکات المصابیح کا ترجمہ اور اس کی شرح ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ دونوں کتابیں اس لیے رکھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے اور یہاں عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسری ریاض الصالحین یہ بھی عربی میں ہے، یہ بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے نصاب میں ہے، ساری نہیں پڑھائی جاتی لیکن کچھ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں متفق علیہ حدیث پاک آتی ہیں، اس کے علاوہ بھی آتی ہے لیکن زیادہ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم نے جس پر اتفاق کر لیا اسے متفق علیہ کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ۔ ابھی آپ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن جب باب افتعال پڑھ لیں گے اور قاعدہ پڑھ لیں گے پھر آپ کہیں گے متفق، اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے اور یہ ہمیں مقبول ہے۔ ان اتفاق یتفق اتفاقا فہو متفق واتفق به یتفق اتفاقا فذاک متفق به۔ یہ تو متفق بھی اس لیے کیا کہ اگر اسے، یہ تو متعدی میں ہے تو پھر اتفاق
متفقہ یتفق اتفاقا فذاک متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے، اس حدیث پر۔ اب یہ نہیں کہ متفقون بڑھ دیا تو متفقون کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، متفقن علیہ یعنی اس حدیث پر کیا ہوا؟ اتفاق ہوا۔ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ان میں سے ہے متفقن علیہ، متفقن یعنی اس پر بھی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، دونوں کا اتفاق ہے۔ شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ہیچ عمل قلب و قالب و اخذ و ترک و قول و فعل و عبادات و عادات بے نیت مقبول و معتبر نبوت و ثوابی بدا مترتب نگردد۔ غایت آنکھ کے اعمال دو قسمن، بعد مقصول ذاتی چنا کے نماز مثلا دری قسم چون ثواب نمانت صحت نیز نبوت و جائز نباشت و قسم دیگر وسیلہ عمل دیگر چنا کے وضو اینجا نیز ثواب مشروط بنیت است لیکن بے نیت جائز بوت و نواز بے وضو بے نیت درست کردت۔ مذہب امام ابو حنیفہ این چنی نست و نزد ائمہ دیگر وضو بے نیت درست نبوت و نماز بدا جائز نہ و مراد بنیت درینجا قصد تقرب الی اللہ است، یعنی ہر کار کے کنت برائے خدا کنت و بقصد امتثال امر و طلب رضائی بھی کنت و بایت دانست کی نیت کار درست بزبان گفتن حاجت نبوت، اگر بزبان گویت و دل غافل باشد اعتبار ندارت و اگر فرزن نیت در دل حاصل گردد بر زبان نہیں آیت یا بر زبان خلاف روت و زیان نکنت و اختلاف کردان علماء در نیت نماز بعد از اتفاق ہما براں کے بجہر گفتن آنا مشروع است کہ تلفظ بنیت شرط صحت نماز است یا نہ صحیح آنست کے شرط نیست و شرط داشتن آن خطا است، لیکن فقہا گفتان کے اگر بزبان نیز گویت بہتر است و مستحب تا زبان بدل موافق و ظاہر بباطن مطابق بوت۔ اب یہاں تو میں نے متن پڑھا جو شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے۔ اب متن کوئی عمل چاہے جسم کا عمل ہے، اسے کہتے ہیں جوارح، کیا کہتے ہیں؟ اعمال جوارح، جوارح کے اعمال، قالب کے اعمال، کس کے؟ تو دیکھو یہ جو ظاہر سارا یہ کیا ہے؟ قالب ہے۔ کیا یہ ڈھانچہ نہیں ہے؟ تو ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ قالب۔ آپ نے لینڈر پڑھتا ہوا دیکھا ہوگا تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قالب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو پھر وہ سیمنٹ بجری ڈال دینے، ٹھیک ہے، تو وہ چھت بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر دل ہے۔ تو جو ظاہر ہے یہ قالب ہے، اور جو دل ہے یہ قلب، یہ باطن ہے۔ تو قالب ظاہر اور دل باطن، اور کیا ہو گیا؟ ظاہر اور باطن۔ بولو ظاہر۔ ہم اللہ عز و جل کے حکم کے پابند ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جس کا مالک نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور جس سے مالک نے باز کیا اسے۔ اب اس کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا، کہ جو توجہ ہے کس طرف ہے؟ ہمارے جسم اور ہمارا دل اس کی طرف ہے۔ یعنی کچھ عمل وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، تو شریعت اس طرف متوجہ ہے کہ دل پہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نافذ و جاری کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دل پہ شریعت کو نافذ و جاری کرنا ہے۔ اور جس کا تعلق جسم سے ہے
اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنا ہے. یعنی جسم پر بھی حکومت مصطفیٰ ہو اور دل پر بھی حکومت مصطفیٰ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو. لیکن نیت اس کا تعلق ظاہری عمل سے بھی ہے، اس کا تعلق ظاہری عمل سے بھی ہے. یعنی عمل نہ ہو تو ثواب ہی نہیں، عمل ہو نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا. بعض دفعہ تو عمل ہوتا ہی نہیں نیت کے بغیر، تو نیت کا تعلق رہتا ہے اس کا. تو آپ سمجھ آئیں کہ عبادت صرف جسم سے نہیں، عبادت دل سے بھی ہے. وہ آگے جا کے ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی. تو دل اور ظاہری اعضاء، ہمارا جسم بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو. اللہ کے آگے یہی ہے نا کہ حضرت انسان کو کیا حکم ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے؟ اور اسے کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے. لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کرے. اب شیخ فرماتے ہیں کہ قالب اور قلب کا کوئی عمل، کوئی لینا اور چھوڑ دینا، پکڑنا اور چھوڑنا، کہنا یا کرنا. دیکھو نا، پکڑنا ہوتا ہے یا چھوڑنا ہوتا ہے، یا کہنا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے. زبان سے کہہ لیا، آواز کر لیا، دل سے کر لیا، یا پھر آپ نے کیا پکڑ لیا چیز کو، یا کیا کر دیا اس کو چھوڑ دیا. تو کوئی بھی قالب یا قلب کا عمل، پکڑنا، چھوڑنا، کرنا اور کہنا اور عبادات اور عادات، عبادات اور عادات بغیر نیت کے، بغیر مقبول و معتبر نبوت، یہ مقبول اور معتبر نہیں ہوتی. اب دیکھا نا کتنا آپ نے کو خلاصہ دیا، آپ کو کیا دے دیا؟ کہ قلب کا فعل ہو اور قالب کا ہو. کس کا؟ قالب کا ہو، پکڑنا ہو، چھوڑنا ہو، کرنا ہو، کہنا ہو، عبادات ہوں، عادات ہوں، بے نیت، بے معتبر اور مقبول نبوت. یہ بے نیت معتبر نہیں ہوتی، بے نیت کے بغیر معتبر نہیں ہوتی، اور نیت کے بغیر مقبول نہیں ہوتی، جو میں نے عرض پہلے کر دی تھی. اور نیت بھی اچھی نیت، وگرنہ نیت بری ہو تو سزا ہے. اس پہ کیا ہے؟ عمل بھی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نیت اس کی دوسری ہے، سزا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، قتل بھی ہو گیا، سزا اس کے لیے. اس کے لیے کیا ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے بے نیت معتبر نہیں، ایک ہے نیت بد، نیت تو اس میں تو سزا ہے، اس میں سزا ہے. ظاہراً وہ قتل ہو رہا ہے، لوگ اسے شہید سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں شہید نہیں ہے، مجرم ہے. کیا ہے؟ آگے جا کے میں اس کی وضاحت کروں گا. ثواب جو مرتب ہوتا ہے وہ اچھی نیت پہ ہوتا ہے. تو بے نیت عمل مقبول نہیں، عبادت مقبول نہیں، معتبر نہیں. مقبول آگے وضاحت کروں گا، ثواب کی بات ہے، یعنی ثواب نہیں ملے گا، ثواب، اور اللہ کے ہاں عزت والا عمل نہیں ہوگا. ایک ہوتا فرض سر پہ اتر گیا، واجب اتر گیا، وہ اتر گیا، لیکن ثواب نہیں ملا. ثواب تبھی ملے گا جب اس کی نیت پکیزہ ہوگی اور عمل سے پہلے نیت ہو. کیونکہ آج ہم آپ سب کی ابتدا ہے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں اس پر کہ نیت اچھی کرو. کیا کرو؟ نیت اچھی ہو. افمت عمل دو قسم کی ہیں. عمل کتنی قسم کی ہیں؟ بولو. اعمال دو قسمند. عمل کتنی قسموں کے ہیں؟ دو. بعد مقصود لذات ہی، بعد اعمال وہ ہیں جو ذات کے اعتبار سے ہی مقصود ہیں، ذات کے، وہ کسی اور عبادت کا وسیلہ نہیں بن رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مقصود ذاتی کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کا وسیلہ نہیں بن رہے کہ وہ عبادت ہے اور یہ اس کا وسیلہ بن رہا ہے تابع ہو کر. تو یہ تابع نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاً مقصود ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کسی کے تابع نہیں کہ یہ کریں گے تو ایک عمل جو ہے نا وہ ہوگا. جیسے وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو خود عبادت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ تو عبادت مقصودہ کا وسیلہ ہے، اگر اچھی نیت ہو تو عبادت بن جاتی ہے، اگر نہ ہو تو یہ عبادت نہیں بنتا وضو. لیکن یہ مقصود لذاتی نہیں ہے، مقصود نماز ہے. مقصود کیا ہے؟ لیکن اس کا وسیلہ کیا ہے؟ وضو. تو وضو وسیلہ بنا، مقصود اگر نماز نہ ہو تو وضو بھی نہ ہو اس میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو زکوٰۃ بھی مقصود لذاتی ہی ہے. زکوٰۃ بھی. تو اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو مقصود لذاتی ہی ہیں. کیا ہیں؟ بولے اونچی آواز سے. جیسا کہ شیفمت نماز، جیسا کہ مثلا اس قسم میں جب ثواب نہیں، اس قسم میں تو صحت بھی نہیں ہوتی. صحت بھی جب اس میں نیت ہی نہیں کی، جب اس میں نیت ہی نہیں کی تو نماز کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں مثلا دری قسم چوں ثواب نہ ماند، جب اس میں ثواب نہیں رہتا تو صحت بھی نہیں ہوتی، تو وہ جائز بھی نہیں ہوتا. وہ جائز دباشت، یہ جائز بھی. اب زکوٰۃ میں بھی نیت شرط ہے، اگر نیت ہی نہ ہو تو علامہ صاحب سے پوچھو کہ آج زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ مقصود ہے، مقصود لذا. اسی طرح نماز میں بھی نیت، نماز میں بھی، اور نیت اللہ کی رضا ہے، اللہ کی فرما برداری، یہ آگے آئیں گے. تو جب نیت ہی نہ ہو تو ثواب بھی نہیں ہوگا، جب ثواب بھی نہیں ہے تو صحت بھی نہیں ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے. عمل جائز بھی. اس طرح اس کو بھی دیکھیں. اب حج کو دیکھیں تو ادھر بھی کیا ہے؟ نیت. روزہ دیکھیں، مقصود لذاتی ہے، اس میں بھی نیت. کیا؟ نیت. دوسری قسم دوسرے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے. دوسری قسم کے اعمال کی، پہلی قسم کیا تھی کہ مقصود لذاتی ہی، جو خود مقصود ہیں، وہ کسی کا وسیلہ نہیں بن رہے، کسی اور عبادت کا ذریعہ نہیں بن رہے، بلکہ خود ہی وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اسے کیا جائے گا تو پھر اللہ عز و جل کی عبادت ہوگی. دوسرا اعمال وہ ہیں جو دوسرے عمل کا وسیلہ بن رہے ہیں، مقصود لذاتی ہی. اسے آپ کہہ لو مقصود لغیر ہی، غیر کے لیے، مقصود لذاتی ہی نہیں ہے. جیسا کہ وضو، جیسا کہ وضو. وضو اس جگہ اس کا ثواب نیت کے ساتھ مشروط ہے. وضو پر ثواب کس کے ساتھ مشروط ہے؟ نیت کے ساتھ. لیکن بے نیت جائز ہوتا ہے. اب دیکھا نا پیچھے کا نماز بے نیت جائز نہیں، بے نیت صحیح نہیں، اس پہ ثواب نہیں. لیکن وضو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہے، مقصود لذاتی نہیں، یہ اس کا وسیلہ بن رہا ہے. اس لیے اگر وضو بغیر نیت کی کیا تو وضو ہو جائے گا. وضو بولو کیا ہوگا؟ لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب پیچھے تو عمل بھی نہیں ہوگا تو ثواب تو پھر گیا. لیکن یہاں جو غیر کے لیے وسیلہ بن رہا ہے، اس میں اگر نیت نہ کی تو وہ عمل ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. کیا نہیں ملے گا؟ ثواب. اور نماز، نماز با وضو بے نیت درست گرد. نماز بے نیت وضو سے درست ہو جاتی ہے. یعنی وہ وضو جس میں نیت نہیں کی تو اس وضو سے نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. ثواب وضو پہ نہیں ملے گا کیونکہ نیت نہیں کی. یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. سمجھ آ گئی کہ امام صاحب کے نزدیک بغیر وضو، بغیر نیت کے جو وضو کیا ہے اس سے نماز صحیح ہو جائے گی، نماز. لیکن اس وضو پہ ثواب نیت پر ہے تو نیت تو کی نہیں ہے. تو باقی ائمہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی. نماز ان کے نزدیک وہ وضو ہی نہیں ہوگا جو بغیر نیت کیا ہے. ان کے نزدیک نیت تو شرط ہے. تو جب اس نے وضو کے لیے نیت کی ہی نہیں تو باقی ائمہ کے نزدیک وضو ہی نہیں ہوا. تو جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی؟ اب اندازہ لگا لیں. ہمارے امام صاحب کے نزدیک تو نیت اس میں شرط نہیں ہے، لیکن باقی تینوں اماموں کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے نزدیک شرط ہے. تو پھر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کا اجر بھی بڑا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیت کا، کس کا؟ نیت کا،
کہ ہمارے نزدیک بغیر نیت کے وضو ہوگا اور اس سے نماز بھی ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. باقی ائمہ کے نزدیک بغیر نیت وضو ہی درست نہیں ہوتا, بغیر نیت وضو درست, اور نماز اس کے ساتھ جائز نبوت, نماز اس کے ساتھ جائز نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی اتنی؟ اب آگے چلیں. نیت کسے کہتے ہیں؟ کیا نیت کسے کہتے ہیں؟ مراد بنیت دریں جہاں شیخ فرماتے ہیں اس جگہ نیت سے مراد قصد تقرب اللہ, اللہ عز و جل کا تقرب کا ارادہ کرنا ہے. کس کا؟ اللہ عز و جل کے تقرب کا, قرب کا ارادہ کرنا ہے. اللہ عز و جل کا قرب ملے, ٹھیک ہے, اللہ عز و جل کا قرب ملے. تو اس لیے دعا اتوضا تقربا الی اللہ, میں وضو کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا قرب ملے. کیا ملے؟ تو اللہ کا قرب جسے ملتا ہے اسے ثواب ملتا ہے, اسے اجر ملتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا ملتی ہے. تو نیت کیا کہ یہ عمل کرنے لگا ہوں تو مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. کیا حاصل ہو؟ اتوضا تقربا الی اللہ, میں وضو کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. تو شیخ فرماتی ہیں نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی قرب کا ارادہ کریں. کس کا کریں؟ جو میں نے شروع میں کہہ دیا, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے دین سیکھنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم یہ سیکھیں گے اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. اللہ نے جو ہم پہ لازم کیا, اللہ کا جو حکم ہے اس کو فالو کریں گے, جس سے منع کیا اس سے بچیں گے. کس لیے؟ کہ رب راضی ہو جائے. رب علم ہوگا تو پھر ہم عمل کریں گے نا. تو پہلے تو علم چاہیے, تو علم آئے پھر ہم علم کے جو تقاضے ہیں ان پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ, ان پہ ہم عمل کریں گے. اور مقصود ہمارا رب کی رضا ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمارا یہ ہے کہ مالک کا قرب ملے. کیا ملے؟ تو اب یہ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تقرب الی اللہ. کیا یعنی آگے خود وضاحت کرتے ہیں شیخ, یعنی یہ طلبہ پہ چھوڑا ہی نہیں, آگے بھی نہیں چھوڑا بلکہ خود ہی وضاحت کی. یعنی ہر کار کے کنت برائے خدا کنت بقصد امتثال امر و طلب رضا پہ کنت. یعنی جو کام کرے ہر کار جو کام کرے خدا تعالیٰ کے لیے کرے. بولو, جو کام کرے ہر کار کے کنت برائے خدا کنت, جو کام کرے تو کس کے لیے کرے؟ اونچی بولو. تو یہ ہے کہ فون کر کے بلانا پڑے گا, عمر صاحب آ نہیں رہے, گھر چمڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے, فلانی آ رہے, کدھر رہ گئے ہیں, آج ان کی طبیعت ٹھیک ہے, یا شیطان غالب آ گیا, یا نفس غالب آ گیا, آج نظر نہیں آ رہے. تو جس کی ہر وقت نظر میں یہی رہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے, جس کی سوچ میں یہ رہے خدا کو راضی کرنا ہے, اس کی سوچ کتنی پاکیزہ ہے, اور ہر گھڑی اس پہ نور ہے, ہر گھڑی, اور اس سے فطور دور ہے, فطور دور ہے, کیونکہ اس کی سوچ میں خدا کا نور ہے. سوچ ہی پاکیزہ تو خدا کا قرب ہے. کیا ہے؟ اور قرب کیسے ملے گا؟ جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کوئی چیز بھی استعمال کر رہی ہیں تو اس سے استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچنا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میں نے کسی کو راضی کرنا ہے, میں نے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, تو کیا میں یہ دیکھوں یا نہ دیکھوں, یہ کروں یا نہ کروں. پہلے جو سوچ ہے, اس سوچ میں آپ کو اللہ اجر دے رہا ہے اور آپ کو اپنا قرب دے رہا ہے. اس لیے صوفیہ کی ہر گھڑی سوچ اللہ کے بارگاہ میں ہوتی ہے, اور سوچ جب کلیئر ہو جاتی ہے نا تو سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. اب جب بندہ سوچتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو پہنچا کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. دیکھو تصور کہاں پہنچاتا ہے. تصور سوچ ہے مدینے کے تاجدار راضی ہو جائیں, تو سوچ تو وہاں ہی ہے, تو ادھر سے نور آ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو کام کرے کس کے لیے کریں, تو پھر اتنے فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈسچارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے, اور پھر عزت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ گئے نا, عزت بھی کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ, ٹھیک ہے, تو پھر خاطر تواضع کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ جب اس کا مائنڈ ہی یہ ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے, تو جس نے رب کو راضی کرنے کا تصور بنا لیا اس کے لیے استاد کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کی سوچ